حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں لا الہ الا اللہ اور استغفار پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اسی طرح اللہ سے جنت کا سوال کرنا اور دوزخ سے حفاظت کی دعا، اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کو ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں: لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ عام دنوں میں ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے، لیکن رمضان میں سحری کا وقت عین تہجد کا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ سحری کے لیے کچھ وقت پہلے بیدار ہوں، تھوڑی دیر نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں مشغول رہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مانگیں کہ وہ خاص قبولیت کا وقت ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح افطار سے پہلے کی جانے والی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید اور رمضان کا گہرا رشتہ ہے۔ رمضان ہی میں قرآن اترا، اور حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تشریف لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ اس لیے رمضان کی خاص عبادت روزے اور تراویح کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اس لیے وقت فارغ کر کے روزانہ قرآن مجید پڑھیں۔ قرآن مجید دل کی غذا ہے اور روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا ہے۔ یہ اللہ کا وہ پاک کلام ہے جو فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور ایمان میں، یقین میں اضافے کا سبب ہے۔ جتنا دل لگا کر ہم قرآن پڑھیں گے، ہمارے دل کی کھیتی اتنی سرسبز و شاداب ہوگی۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک غم خاری کا مہینہ ہے، شہر المواسات حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ ہم لوگوں کی ہمدردی اور غم خاری کریں، لوگوں کے مددگار بنیں، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ہم گرے پڑے کمزور لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ مسلم شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کا مددگار بنا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ پاک اس رمضان کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا، نجات و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔